السلام علیکم نائنتھ کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ مطالعہ پاکستان نائنتھ کلاس کی آج ہمارا لیکچر نمبر 23 ہے، پاکستان میں دستور سازی کے مراحل۔ قرارداد ہم نے لاسٹ ٹاپک پڑھا تھا، قرارداد مقاصد۔ اس کی منظوری کے بعد ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ ملک کا دستور کن بنیادوں پر بنایا جائے گا، کہ ملک میں جو آئین رائج کیا جائے گا اس کے لیے کون سے اصول بنائے جائیں گے، اور اس مقصد کے لیے وفاقی اسمبلی کے ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بھی قائم کی گئی۔ مگر آزادی کے فوراً بعد ہی پاکستان ایسے بے شمار مسائل کا شکار ہو گیا کہ دستور سازی پر بھرپور توجہ نہ دی سکی، کہ ہم پاکستان کے لیے کوئی ایسا آئین نہ بنایا جا سکا جس پر عمل کیا جا سکے۔ سیاسی عدم استحکام اور نااہل قیادت کی وجہ سے حکومتیں تیزی سے تبدیل ہونے لگیں۔ گورنر جنرل غلام محمد نے ان حالات کے پیش نظر آئین ساز اسمبلی 24 اکتوبر 1954 کو توڑ دی اور نئی اسمبلی کے قیام کا اعلان کیا۔ دستور سازی کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں ایک اہم رکاوٹ یہ بھی تھی کہ ملک کا مغربی حصہ 4 صوبوں اور مشرقی حصہ ایک صوبے پر مشتمل تھا، کہ آئین بنانے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی کہ مغربی حصہ 4 صوبوں پر اور مشرقی حصہ ایک صوبے پر مشتمل تھا۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا اور اسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا۔ جب مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کو ملایا گیا تو اسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا۔ 1 یونٹ کے قیام اور آئین ساز اسمبلی کے انتخابات کے بعد دستور سازی کا کام کافی حد تک آسان ہو گیا تھا۔ نو منتخب وزیر اعظم چودھری محمد علی نے دستور سازی کے کام کی طرف پوری توجہ دی اور اسے مکمل کیا۔ وفاقی اسمبلی نے نئے آئین کی منظوری دے دی۔ اب جو پہلا آئین بنا تھا وہ تھا 1956 کے آئین، کہ 1956 کا آئین۔ اس کی جو اہم خصوصیات تھیں کہ اس آئین میں کون سے مقاصد جو تھے وہ شامل کیے گئے تھے۔ پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا۔ اس آئین کی جو اہم خصوصیات تھیں اس میں پہلی کیا ہے کہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا، کہ اسلام کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاری جائے گی۔ ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم ہوگا۔ آئین میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اختیارات کا عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ماحول اور اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی دینے کا اعلان کیا گیا، کیونکہ ہم نے پاکستان ہی اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم ہو، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور اقلیت کے ہیں جو کم تعداد میں لوگ ہیں ان کو بھی مکمل آزادی ہوگی، وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آئین میں اس بات کی نشاندہی کر دی گئی کہ شہریوں کو بہتر زندگی بسر کرنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مکمل شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ اس بات کی بھی ضمانت فراہم کی گئی کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے تمام دباؤ سے آزاد ہوگی۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو ملازمت کا تحفظ فراہم کیا جائے گا، کہ عدالت بغیر کسی دباؤ کے کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے۔ 1956 کے دستور کے مطابق اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبانیں قرار دیا گیا، اور 1956 کے آئین کو تحریری شکل میں تیار کیا گیا تھا۔ اب یہ تھے آئین 1956 کے آئین کی اہم خصوصیات، کہ جو ہم نے آئین بنایا اس میں ہم نے کون سی خصوصیات رکھی تھیں۔ لیکن 1956 کا جو آئین تھا وہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکا تھا اور بہت جلدی اسے منسوخ کر دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا۔ اب آئین کی منسوخی ہے نیکسٹ ٹاپک، کہ کس وجہ سے 1956 کا آئین جو ہے وہ ختم کیا گیا۔ 1956 کا آئین جو تھا وہ 9 سال کی محنت کے بعد منظور ہوا تھا، لیکن پاکستان کے مخصوص حالات اور سیاست دانوں کی باہمی چپکلیش کے باہمی اختلافات کی وجہ سے، جمہوری اداروں میں فوج اور بیوروکریسی کی بے جا مداخلت، اعلیٰ قیادت کا فقدان کیا ہے، کمی، کہ ہمارے پاس کوئی ایسا رہنما نہیں تھا جو لوگوں کو رہنمائی کر سکے، اس کی کمی کی وجہ سے گورنر جنرل کی حکومتی معاملات میں بے جا منمانی سے آئین کو زیادہ دیر تک چلنے نہ دیا۔ 1956 کا یہ آئین 2 سال اور 7 ماہ تک نافذ رہا، جس کے بعد اکتوبر 1958 میں پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کر کے فوجی حکومت قائم کر دی اور تمام اختیارات خود سنبھال لیے۔ اس طرح جنرل محمد ایوب خان نے 1956 کا آئین منسوخ کر دیا، تمام وفاقی اور صوبائی اسمبلیاں ختم کر دیں اور خود صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھال لیا۔ یہ تھا آئین کی منسوخی۔ ٹھیک ہے، اسے آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، کہ ہم اس میں سے بہت سے شارٹ کوسچنز اور بہت سے MCQs جو ہیں وہ بن سکتے ہیں، اس لیے آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔